رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ نساء کی ابتدا ہے۔ سورہ نساء جیسا کہ نام سے معلوم ہے کہ اس صورت میں عورتوں کے بارے میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسے سورہ نساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورت کے نساء کے نام سے دو صورتیں ہیں، ایک کبریٰ دوسری صغریٰ۔ کبریٰ اسے کہا جاتا ہے، بڑی صورت یہ ہے۔ صغریٰ سورہ طلاق جو آخر میں آتی ہے اسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی طلاق کے اور عورتوں کے معاملات زیادہ تفصیل سے ذکر کیے گئے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی اصول بتا دیا کہ تقوی اختیار کرو، تمہیں تمام انسانیت کو ایک انسان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس سے پھر جوڑا بنایا یعنی محبوبہ کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آگے انسانیت چلتی رہی۔ لہٰذا سارے کے سارے انسان ایک جیسے ہی ہیں، مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے بطور انسان کے نہ مرد کو فضیلت ہے نہ عورت کو فضیلت ہے، اصل فضیلت ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ لہٰذا یہاں پر یہ بیان فرما دیا، تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں، رشتہ داری کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر اس میں جو خاص باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک یتیموں کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا، نمبر 2 نکاح کے بارے میں کہ ایک مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ تھا کہ پہلے بہت زیادہ شادیاں کر لیا کرتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو یہاں پر یہ حکم ذکر کیا گیا۔ تیسرا میراث کے بارے میں، عورتوں کو میراث میں کتنا حق ملے گا، اس کو یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی بات جو ذکر کی گئی وہ قرابت کی، مساہرت کی، رشتہ داروں کی، کہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے، مطلب کہ خاندان میں قریبی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے یہاں ذکر کیا گیا۔ مختصراً ہم ان پر بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، یتیموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ یتیموں کو ان کا حق ادا کر دو، ان کا مال عطا کر دو، اپنے ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اپنے خراب مال سے ان کے اچھے مال کو تبدیل نہ کرو۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا، یا تو یہ کر دیتے تھے کہ بھئی اپنے اونٹنی ہے، 2 اونٹنی بھائی کی بھی تھی، اپنی بھی تھی، بڑا بھائی انتقال کر گیا، ہلکے والی اونٹنی کہا بھئی یہ تمہاری میراث ہے، وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو، بیٹیوں کو ان کو دے دی، اچھے والا جانور اپنے پاس رکھ لیا۔ اور کبھی یہ بھی کہا جاتا کہ بھئی مال کو، جو آپ کا مال ہے وہ تو ہے حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، اگر اس کا مال تم نے کھا لیا، چھین لیا، تو وہ آپ کے لیے خبیث اور پلیت ہو جائے گا، لہذا اپنے مال کو کیوں اس کے ساتھ خراب کریں۔ لہذا یتیموں کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسلام سے پہلے یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کی جائیداد میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو غلام کر کے رکھ لیا جاتا تھا، ان کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یتیموں کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا، ان کی جائیداد کے بارے میں، ان سے شفقت اور محبت کے بارے میں۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عید کا موقع تھا، سارے میدان عید میں یعنی عیدگاہ کے اندر وہاں پہنچے ہوئے سب انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایک نوجوان ایک بچے کو دیکھا جس کے کپڑے بھی اچھے نہیں تھے، اس کا لباس بھی بہترین نہیں، گندے کپڑے تھے،
پوچھا بیٹا کیا ہوا، تم نے عید کی تیاری نہیں کی؟ کہا جی میں یتیم۔ حضور وہاں سے واپس ہوئے، حضرت حسن اور حسین ساتھ تھے، حضور واپس ہوئے، اس کو ساتھ لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر، کہا اس کو تیار کریں۔ اس کو تیار کیا گیا، حضرت حسن یا حضرت حسین کے کپڑوں میں کپڑے پہنائے گئے۔ اب سارے عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ حضور عید نماز پڑھانے کے لیے آ جائیں، ہماری امامت کر لیں۔ اور وہ امام الانبیاء سب کا امام جو ہے یتیم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کبھی تیل لگوا رہے ہیں، کبھی سرما لگوا رہے ہیں، کبھی کپڑے پہنوا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کندھے پر بٹھایا، حسن اور حسین کو اپنے ساتھ پیدل لے کے چلا۔ عیدگاہ میں پہنچے، لوگ انتظار میں، دیکھا کہ ایک یتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہے اور باقی دونوں شہزادے جنت کے جو ہیں وہ حضور کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ درس دیا گیا، بتایا گیا کہ اس امت میں یتیم کا کیا مقام ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کائنات کے اندر کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہو رہی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کسی یتیم کے ساتھ برائی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خیر خواہی کرنا ہی اصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو میں نے آپ کو بتایا نکاح کے بارے میں، اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ وہ کب حکم ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ فرمایا کہ پھر تم چاہو شادی کرنا تو جسے تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2 3 4 جتنی شادی کر لو۔ ایک تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ایک لطیفہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یعنی یتیم بیٹیاں اگر کسی کی تھیں، ان میں شادی نہیں کی، اگر ان میں تم نہیں کر سکتے تو کہیں اور کر لو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، 2 سے بات شروع کی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تو 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، یا 4 سے، ایک کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو وہ اکثر سندھی زبان میں کہتے تھے بابا گالی آئے، اگر تمہیں عورت پسند ہیں تو 2 نکاح کرنا چاہتے ہو تو 2 کرو، 3 کرو، یا 4 کرو، جیکڑے بھاڑی آئے تو وہ ایکڑی کرو۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں، اس کا مہذب طریقے میں اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اگر تم قوت اور استعداد نہیں رکھتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی ہونا۔ انصاف بڑا ضروری ہے۔ بعض لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، پھر کسی ایک کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت میں وہ آئے گا تو ایک طرف اس کا بالکل جھکا ہوا، فالج زدہ ہوا۔ انصاف ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ پھر آدمی 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر انصاف کی ہمت نہیں، انصاف سے مراد ہے کہ ان کے اگر دن مقرر کیے جائیں، اگر 3 دن اس کے پاس ہے تو 3 دن دوسرے کے پاس ہو، اگر گھر اس کو دیا تو گھر اس کو بھی دے دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 شادیاں تھیں۔ ایک آدمی آیا اور 2 خرب تربوز لے کر آیا ان کے لیے کہ حضرت یہ آپ کو پتہ تھا کہ حضرت کے 2 شادیاں ہیں، ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر، تو گفٹ کے طور پہ، ہدیے کے طور پر 2 تربوز لے کر آیا، ایک جتنے وزن کے۔ حضرت نے دیکھا کہ ہاں دونوں ہیں، حضرت نے کہا چھری بھی لے آؤ۔ حضرت 2 ہیں، ایک ادھر بھیج دیں ایک ادھر بھیج دیں، دونوں ایک ہی وزن کے۔ کہا نہیں۔ چھری منگوائی، دونوں کو بیچ میں سے کاٹا، دونوں کو کاٹ کے ہر ایک کا آدھا حصہ دونوں طرف، آدھا اس طرف بھیج دیا، ایک کا آدھا اس طرف، دوسرے کا بھی اسی طرح کیا۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ میٹھا ہو ایک کم میٹھا ہو، میں ادھر بھیج دوں، ایک کی طرف چلا جائے کہ جی ہاں اس کے پاس تو میٹھا زیادہ آ گیا، ادھر کم آ گیا۔ تو اتنا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور اسلام نے 4 کی شادیاں اجازت دی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر 10 شادیاں بھی کر لیتے تھے، 15 بھی کر لیتے تھے۔ پھر وہ بیچاری معلق رہتی، نہ ان کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرتے، نہ خیال رکھتے۔ اسلام نے فرمایا خبردار، زیادہ سے زیادہ اگر شادی کرنی ہے تو صرف 4۔
4 سے زیادہ شادیاں نہیں، 4 میں بھی ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اچھا بعض لوگ، بعض مثال کے طور پر ہندو مذہب ہمارے قریب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں شادی ہی ایک ہے، ایک کر لی تو بس، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اب بھی وہ یہ بات سمجھتے ہیں قدرتی طور پر عورتوں کی تعداد بنسبت مردوں کے زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد بنسبت مردوں کے بہت سارے ریزن ہیں۔ عربوں کے اندر تو زیادہ ریزن یہ تھا کہ آپس میں لڑائیاں جنگیں زیادہ ہوتی تو جنگوں کے اندر بھی مرد زیادہ ہو جاتے، دوسری چیزوں میں بھی، تو لہٰذا اس وجہ سے ویسے عموماً دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ جو جتنے بھی مرد، جنگوں کے اندر بھی مرد زیادہ آتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی زیادہ آتے ہیں، ٹینشنیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو مرتے بھی زیادہ ہو مرد بھی۔ اسلام نے قدرتی نظام رکھا کہ عورتوں زیادہ شادیوں کی اجازت دی، جب زیادہ کی اجازت دی اور سب کو برابر حقوق، پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو، برابر حقوق دینے کا حکم کر دیا، تو گویا کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت اگر دوسری بیوی بن کر جائے گی، عزت ریسپیکٹ برابر ملے گی۔ تو پھر جب زیادہ عورتوں سے، جب زیادہ شادیاں ہوں گی تو اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں عورتیں زیادہ ہیں تو اب رشتے پراپر نہیں مل رہے ہوتے، عمریں گزر جاتی ہیں، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوتے، اور پھر رشتے اگر کہیں مل جائیں تو پھر ان لڑکوں والوں کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہمیں دی جائے، فلاں دی جائے، یہ جہیز میں دیا جائے، وہ جہیز میں دیا جائے۔ لیکن اسلام کے اس حکم کو اگر مانا جائے، ایک سے زیادہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کی ہمت دی ہے، جو 2 بیویوں کا خرچہ اور ضروریات برداشت کر سکتا ہے، تو وہ 2 اور 3 شادیاں کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو پریشانیاں ہیں، لڑکیوں کے والدین کو جو پریشانیاں آتی ہیں، اسلام نے اس کا ایک جائز اور بہترین حل عطا فرمایا۔ یورپ ویسے تو ایک شادی کی بات کرتا ہے، لیکن پھر غلط طریقے سے بے شمار جگہ منہ مارتے ہیں، ماحول بنایا ہوا۔ اسلام کہتا ہے جو بھی کام کیا جائے جائز اور حق طریقے سے، ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے، عزت ریسپیکٹ کا معاملہ رکھا جائے، تو لہٰذا اسلام نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا فواحدۃ، پھر ایک ہے اگر خوف ہو، تو لہٰذا اسلام نے یہ ضابطہ بتا دیا، اگر استعداد ہے، قوت ہے، انصاف کر سکتا ہے تو 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ اس سے عورت کی کہ عزت میں، مقام میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ عورت کو عزت اور مقام ملتا ہے، اس کو گھر ملتا ہے، اپنے شوہر کا نام مل رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری قدرتی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی کہ جن کے بارے میں کوئی بیماری ہو گئی، جی آگے ان کو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، اب کیا کیا جائے؟ اب یا تو وہ ساری زندگی تانے سن سن کر گھر والوں کے، اب اس کی زندگی بیچاری کے جیرن ہو جائے، یا کوئی دوسری آ جائے اور پھر اس کا نکاح ہو جائے، یا پھر خدا نہ خواستہ کسی عورت کا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر کنوارے سے کسی سے رشتہ نہیں ملتا تو پھر پریشان، اور اگر اسلامی طریقہ ہو تو کہیں دوسری جگہ پر اس کی شادی ہو جائے، پھر جس کے ہاں شادی ہو رہی ہو تو وہ اعتراض کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پاس دوسرے کیوں لے کر آؤں، دوسری عورت کو کیوں لاؤں؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بطور عورت تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ مجھے بتا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہی معاملہ تمہاری بہن کے ساتھ ہو جاتا، تمہاری بہن کا شوہر انتقال کر جاتا، اور اس کے انتقال کرنے کے بعد اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اب تم بتاؤ کہ وہ ساری زندگی اسی طرح وہ گزار دے، یا کسی دوسرے شوہر کے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے وہاں پر اس کا رشتہ کر دیا جائے؟ تو اسلام نے جو چیزیں، جو احکامات بیان کیے ہیں وہ یونیورسل ہے، کسی ایک محدود آدمی، محدود طبقہ، محدود معاشرے کے لیے نہیں، انٹرنیشنل لا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اور فار ایور دے دیے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا شریعت کے احکامات ان کے لیے ہمیشہ رستہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، انسانیت کو کبھی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی میراث کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان کو حق دے دیا جائے اور ان کو ان کا مال دے دیا جائے۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو، بیٹیوں کو
میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسلام اس چیز کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مردوں کا جس طرح جائیداد میں حق ہے عورتوں کا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو بات یہ فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام بلند دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا للذکر، بیٹے کے لیے کتنا حصہ مقرر کیا ہے؟ فرمایا کہ جتنا 2 بیٹیوں کو حق ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ مطلب پہلے حق مقرر ہوگا بیٹی کا، بیٹیوں کا حق مقرر ہو گیا کہ جی ان کو اتنا ملنا ہے، اور ان کو اگر 5 لاکھ ملنے ہیں ایک بیٹی کو، 2 بیٹیوں کو اگر 10 لاکھ ملنے ہیں تو ان کے بقدر بیٹے کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی بیٹی کو اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو پہلے جائیداد میں حصہ دیا جائے، اور اگر جائیداد میں حصہ نہ دیا جائے تو دنیا کے اندر بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال، پھر انسان نہ رات میں رہتا ہے نہ سکون میں۔ دنیا کی تھوڑی سی زمین اگر انسان نے اگر اپنے پاس رکھ بھی لی تو قیامت میں بے شمار، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، 7 زمینوں تک ساری کی ساری زمین، 1 ایکڑ اگر اس نے یہاں پر کسی سے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا، اس کو کھا لیا، کل قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک پوری کی پوری 1 ایکڑ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اب وہ جائے، اب سفر کرے، اس کو کھینچ بھی رہا ہوگا، اور جب سارے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے قیامت کے دن تو وہ بھی اسی طرح جا رہا ہوگا، اس کے گلے کے اندر یہ وبال پڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میراث اور یہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا رشتہ داروں کو کہ جو بہنیں ہیں، جو بہنوں کے بارے میں ذکر کر دیا، فرمایا کہ جو حرمت علیکم امہاتکم، کن سے نکاح جائز نہیں ہے؟ فرمایا تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالہ، اور اس طرح تمہارے بنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعیہ، وہ بہنیں جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں، مطلب ہے کہ اس والدہ کی بہن کہ جس کا دودھ پی لیا ہے وہ تمہاری سگی بہنوں کی طرح ہے، یا پھر رضاعی بہن ایسے ہو گئی کہ آپ نے بھی اور کسی دوسری نے بھی، بہن نے، اس نے ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا، کہ ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے تمہاری اپنی ماؤں اور بہنوں کی طرح ہے، ان سے نکاح حرام ہے، اور ان کے ساتھ شرعی پردہ جس طرح ہوتا ہے ان کو وہ پردے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی چہرہ دیکھا جا سکتا ہے یا دکھایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی عورتوں کے جو 5ویں سپارے میں جو بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو 5-6 احکامات بیان فرمائے ہیں انہی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بیان فرمائی، اللہ نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر تھوڑا سا ایک اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کس لیے گیا، کس لیے دیا گیا ہے؟ اس میں یہ نہیں کہ عورت کو غلام بنا دیا گیا ہے یا عورت کو کم کر دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تھوڑی سی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عورتیں کمزور ہیں، عورتوں کی استعداد کم ہے، معاشرے میں ان کو ہر ایک کو ایک اپنا رول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، قدرتی طور پر ایک رول دیا گیا ہے۔ مرد کو قوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوی ہیں یا ان کے اوپر ہیں، سرپرست ہیں، بما فضل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا اس میں۔ اور اس کی وجہ کیا دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عورت کو پروٹیکشن ملے، تحفظ ملے۔ مرد کو اعلیٰ درجہ دینے کا مقصد کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی بھی ذمہ داری، اپنی ذمہ داریاں بھی اسی مرد کے اوپر ہیں، اور اس عورت کی وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ ہر صورت میں مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو بھائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بڑی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر صورت میں عورت کہیں نہ کہیں مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جگہ پر جس مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، جس نسبت سے جڑی ہوئی ہوگی، اس عورت کی، اس لڑکی کی، اس بچی کی، اس ماں کی، اس بیٹی کی، اس بیوی کی ساری ذمہ داری اس باپ کے پاس ذمہ ہوگی، اس بھائی کے ذمہ ہوگی، اس شوہر کے ذمہ ہوگی، اور اس بیٹے کے ذمہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پر عورتوں کو جو کم کیا گیا ہے وہ ان کو تذلیل کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے، یا ان کی عزت کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو عزت اور احترام اور تحفظ دینے کے لیے دیا گیا۔ آج جو پورے یورپ میں اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوا چل پڑی آزادی کی کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے، تو بھئی آزادی کیسی؟ آزادی ایک عورت کمزور ہے، وہ باہر کے ماحول میں اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ آج کل جو یورپ آگے جا چکا کہ جی خود ہی عورت بھی کمائیں گی، خود ہی کریں گی، تو کیا کما چکی ہیں؟ آج بھی یورپ کے اندر دیکھ لیں، دنیا کے جو زیادہ ارب پتی لوگ ہیں، کوئی 1% بھی ارب پتی عورت نہیں ہے۔ کون سی آزادی مل گئی؟ ہاں یہ تو ہو گیا فیکٹریوں میں ورکر زیادہ عورتیں ہو گئی ہیں، ہوٹلوں میں ویٹر عورتیں ہو گئی ہیں، گاڑیوں کی ڈرائیور عورتیں ہو گئی ہیں، جہازوں کی ایئر ہوسٹس تو عورتیں ہو گئی ہیں، بسوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے سروس دینے والی تو عورت ہو گئی ہے، آفسوں کے اندر سیکرٹری بن کے یا یہ چیزیں کر کے تو عورت ہو گئی، لیکن جو عزت اور مقام تو وہ نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں 252 سے زیادہ ملک ہیں، کتنے کی ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر جو ہیں عورتیں ہیں، جہاں کہیں ہیں بھی وہ بھی اتنی محدود اور پابند ہیں۔ تو معلوم ہوا عورتوں کو عزت اور مقام تو دیا جائے، لیکن یہ نعرہ لگانا آزادی اور گھر سے باہر نکلنے کا، یورپ کی عورتیں بیچاری وہ خود پریشان ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اولڈ ہوم بنا دیے، اولڈ ہوم کے اندر پھر جا کر رہنے لگ گئی، وظیفے مقرر کر کے زندگی گزارتی۔ اسلام کے معاشرے نے ریسپیکٹ دی ہے۔ یورپ میں جتنی عورت جوان ہوتی جائے گی اس کی عزت ہوگی، جتنی بوڑھی ہوتی جائے گی اتنی عزت ختم ہوتی جائے گی، اتنی وہ پریشان ہوتی جائے گی، اتنی وہ لاوارث ہوتی جائے گی۔ اسلام نے عزت دی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب عورت جتنی بوڑھی ہوتی جائے گی اتنی اس کی عزت بڑھتی جائے گی، اتنی اس کی ریسپیکٹ بڑھتی جائے گی، وہ ماں بن جائے گی، وہ دادی بن جائے گی، وہ اس کے گھر کی مالکن بن کر رہے گی۔ مجال ہے کہ بیٹا اس کے سامنے بولے، بہو اس کے سامنے بولے، پوتے اس کے سامنے بولے۔ یہ معاشرہ اسلام نے دیا ہے۔ بیٹی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اسلام نے کہا کہ باپ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا کہیں اچھی طرح تعلیم کے بعد رشتہ کروانا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور فرمایا کہ کوئی والد اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے تربیت و تعلیم کرتا ہے 2 بیٹیوں کی، اور اچھی جگہ اس کا رشتہ کروا دیتا ہے، کل قیامت میں دن وہ میرے ساتھ اس طرح اکٹھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی نے حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ جس کی ہوئی ہے ایک بیٹی، تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ سعادت ہے۔ تو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کو وہ جو عزت دی گئی ہے وہ اسی طریقے سے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں اسلام پورا کا پورا عدل، انصاف، محبت کا دین ہے، عزت اور احترام کا دین ہے۔ لہذا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، چابیاں نسل در نسل ان کے پاس آ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ اسلام سے پہلے حضور نے اس سے چابی مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ حضور نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہمیں دو گے۔ فتح مکہ ہو گیا، اس نے کہا جی اب تو آئے، جا کر دینے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہمیں ملے، ہمیں ملے۔ اچھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ایک نسل در نسل ان کے پاس یہ عزت اور مقام آ رہا تھا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ۔ تو جب یہ ان کو جب لینے لگے، جب یہ بات کی تو حضور نے فرمایا نہیں رہنے دو، نسل در نسل انہی کے پاس آ رہی ہے، یہ فضیلت انہی کے پاس رہنے دو۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ عزت دیکھیں، خاندانی شرف کو اللہ کے رسول نے کتنا خیال رکھا۔
عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، فرمایا ان کے پاس ہی رہنے دو، ان کی نسل میں قیامت تک رہے۔ حضور کے اس جملے نے ان کے دل کو ایسا پانی پانی کر دیا، فوراً ہی کلمہ پڑا اور اس کے بعد اسلام میں داخل۔ تو اسلام تو اس طریقے سے عزت دیتا ہے، اس طریقے سے مقام عطا فرماتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں، جو ظاہر میں تو اسلام دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام نہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ ہم مسلمانوں کے یا آپ مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ان کی خواہش یہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا، فرمایا کہ پھر سب برابر ہو جائیں گے۔ تو وہ تمہیں کفر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ نرمی رکھتے ہو۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی جب مدینہ دور کے میں کچھ منافق بھی وہاں تھے کچھ وہاں بھی، تو منافقوں کے لیے کچھ نرمی بعض لوگوں کے دلوں میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ بن گئے، بعض نرمی تھے بعض سختی والے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ خبردار تم ان کے ساتھ نرمی رکھتے ہو جو تمہیں وہ چاہتے کہ تمہیں کفر میں پہنچا دے، وہ تمہیں کفر میں لانا چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ اس کی بالکل بھی تمہیں گنجائش نہیں ہے۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، لہٰذا اگر یہ جو جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں جہاں ملے ان کو پھر وہاں پر قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو نہ اپنا کوئی ولی اور دوست بناؤ اور نہ ان سے کسی قسم کی مدد مانگو، لہٰذا اس کی بالکل اجازت نہیں۔ تو اسلام نے اس کی اس وقت منع فرما دیا، اور آگے جو بیان فرمایا ہجرت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں سے تم کسی کو بھی نہ بناؤ اپنا دوست حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کرنا فرض ہے، مکے سے مدینے آ جائیں تو پھر وہ ان کے ساتھ آپ رہیں، ادروائز ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا۔ اور اگر کسی نے اس طریقے سے رکھ دیا، جنہوں نے ہجرت کر لی وہ تو ٹھیک ہیں، اور اگر جنہوں نے ہجرت کی نہیں کی تو ان کا کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ لہذا جب ہجرت کا حکم آیا تو ایک صحابی حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر سکے، لہٰذا بچوں نے کہا بجان آپ تو بیمار ہیں، کہا نہیں بس اب اللہ کا حکم ہو گیا، مجھے ہجرت کا حکم ہے، میں نے اب ہجرت کرنی ہے۔ لہٰذا جب یہ حکم مل گیا اور ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ چلے، تو انہوں نے ایک چارپائی پہ ان کو ڈالا اور ان کو لے چلے۔ جب ان کو ساتھ اپنے لے چلے، تھوڑا ہی آگے چلے گئے تھے اور اتنے میں ان کا انتقال ہوا۔ مکے سے بھی نکلے ہی تھے اور اس کے بعد وہ بیچارے پہنچ ہی نہیں سکے اور رستے میں موت آ گئی۔ لیکن اللہ کو قبول فرماتے ہیں اخلاص کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کوئی شخص نکلا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت آ جاتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو پچھلے بھی کوئی گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے جو قربانیاں کرتے ہیں، جو محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین رستہ بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو خیر کی نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، دنیا بھی راحت و سکون مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عورتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہمیں بھی اس طریقے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میراث کا معاملات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں ہر چیز میں شریعت کے احکامات کو علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ چھوڑ کے تو دنیا میں ہی جانا ہے۔ آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہیں ملے گا، یہیں کھپانا ہے، تو کیوں نہ جس کا جو حق ہے وہ یہیں پر دے کر چلے جائیں۔ کل قیامت میں کچھ ہوگا تو نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ اگر دے چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں نعمت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہاں پر کسی کا قبضہ کر لیا تو پھر قیامت میں کہاں سے لا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما، یا اللہ قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما. اے اللہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یتیموں کے ساتھ شفقت اور عافیت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے گھر میں والدین کو، بہنوں کو، سب کے ساتھ شفقت اور عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ داخلی اور خارجی جتنے بھی دشمن ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو تہس نحس فرما، تباہ و برباد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ.